بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم عزیزوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آج جو ہے رمضان المبارک سے متعلق 10 معمولات ذکر کرنا مقصود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 چیزوں کا رمضان میں بطور خاص اہتمام کرتے تھے اور امتیوں کو بھی اس کی تاکید فرماتے تھے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان 10 چیزوں کو غور سے سنیں اور ان 10 کاموں کا ہم خوب اہتمام کریں۔ نمبر 1 شعب الایمان کی حدیث ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں کثرت سے نوافل پڑھتے اور تہجد ادا فرماتے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان میں یہ معمول تھا کہ شروع کی 20 راتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات جاگتے، یعنی ذکر کرتے، نوافل پڑھتے، تہجد پڑھتے، اور آدھی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے۔ اور پھر اما عائشہ فرماتی ہے آخری 10 ایام میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کثرت سے خوب عبادت کرتے اور بہت کم آرام فرماتے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں زیادہ سے زیادہ ہم نوافل پڑھیں اور تہجد پڑھیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ تہجد میں تو اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں۔ تو میرے عزیزوں، بہت بڑی نعمت ہے کہ رمضان میں ہم تنہائیوں میں اٹھیں اور رو کے اللہ سے مانگیں۔ اور دوسرا عمل جو ہے رمضان کا کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے دعا فرماتے اور خوب دعائیں فرماتے۔ حدیث شریف میں یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے معمولات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹے تک دعا کرنا ثابت ہے۔ اور رمضان میں تو خاص طور پہ حدیث شریف میں آتا ہے، اعلان ہوتا ہے حل من سائل فیعطا۔ اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی سائل جس کو میں عطا کروں، ہے کوئی مانگنے والا جس کی میں مرادیں پوری کروں، جس کی میں حاجت پوری کروں۔ اور حدیث شریف کے یہ الفاظ ہیں کہ الصائم لا ترد دعوتہ، کہ روزے دار کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا۔ یعنی آپ روزے میں ہو تو آپ جو مانگو گے اللہ قبول کرے گا۔ اور مانگنا کیسا ہے، حدیث میں ہمیں یہ بھی محدثین نے سکھایا، یہ نہیں کہ ہم مانگ رہے ہیں کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، فرمایا کہ مانگے ایسے جیسے ایک آدمی سمندر میں ڈوب رہا ہے اور چاروں طرف پانی ہی پانی ہے۔ ایسے وقت میں ہمارے حضرت فرماتے تھے، ایسے وقت میں جس طرح وہ اللہ کو پکارے گا، جس دل کی گہرائیوں سے وہ اللہ کو پکارے گا، اس طرح ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی ہماری مرادوں کو، حاجتوں کو پورا کرنے والا نہیں۔ اور رمضان کا جو ہے تیسرا عمل کیا ہے میرے عزیزوں کہ ہم جو ہے 29 یا 30 جتنے بھی روزے ہیں اس کو پابندی سے رکھیں۔ محدثین کے بارے میں آتا ہے ساری زندگی گزر جاتی، 70 سال میں ایسا ایک دن بھی نہیں ہوتا جس میں انہوں نے روزہ نہ رکھا ہو، یہ ہوتے اللہ والے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جس نے ایک دن کا روزہ چھوڑ دیا، اگر اس کے بدلے وہ ساری زندگی یعنی بقیہ 60 سال بھی وہ عبادت کرتا رہے، روزہ رکھتا رہے، تو بھی اس ایک دن کے برابر نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ ایک دن میں جو اللہ اس کو دے گا، کیونکہ رمضان میں اللہ جتنا نوازتے ہیں، اور پھر اس کا گناہ جو ہے، گناہ کے کفارے کے بدلے بندہ ساری زندگی بھی روزہ رکھتا رہے، اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو لہذا روزے کا ہم خوب اہتمام کریں۔ ایک صحابہ بھی ملے پرسوں ہی، ان سے ایک دوست نے تعارف کرایا کہ حضرت یہ روزہ نہیں رکھتے۔ میں نے ان سے بات کی، انہوں نے کہا کہ میں کماتا ہوں اور جو ہے رزق کی تنگی کی وجہ سے میں مزدوری کرتا ہوں، روزہ نہیں رکھ سکتا۔ تو میں نے ان کو یہ ایک بات سمجھائی کہ آپ 11 مہینے آپ کماؤ، 1 مہینہ آپ جو ہے نا اللہ کو دے دو، تو کوشش کریں ہمارا ایک روزہ بھی ضائع نہ ہونے پائے۔ اور چوتھی چیز میرے عزیزوں کہ تراویح کا ہم خوب اہتمام کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 20 تراویحاں جو اپنا سنت متواتر سے ثابت ہے، اس کا ہم خوب اہتمام کریں۔ اور تراویح میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے میرے عزیزوں، کتنا اس کا اجر ہے کہ تراویح کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک جو ہے ہم حدیث شریف میں ایک الفاظ ملتے ہیں کہ جو تراویح کا ایک سجدہ کرتا ہے، ایک سجدہ کرنے پر اس کو 1500 نیکیاں ملتی ہیں۔ اگر آپ نے تراویح میں 40 سجدے کیے تو 60,000 نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دی گئیں۔ اور جو میرا عزیزوں چوتھا عمل کیا ہے رمضان کا،
پانچواں عمل کہ ہم قرآن کی خوب خوب تلاوت کریں، قرآن کی خوب خوب ہم تلاوت کریں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رمضان المبارک میں حضرت جبرائیل امین جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنا پورا قرآن سناتے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا قرآن سنتے۔ تو میرا عزیز رمضان میں تو خوب خوب قرآن کی تلاوت کی جائے۔ محدثین کے بارے میں آتا ہے، علماء اور صلحاء کے بارے میں آتا ہے، وہ ان کی کوشش ہوتی کہ رمضان میں روزانہ ایک قرآن پڑھیں۔ بعض اکابر کے بارے میں آتا ہے رمضان میں روزانہ 15 پارے پڑھتے، بعض اکابر کے بارے میں آتا ہے رمضان میں روزانہ 10 پارے پڑھتے، حتیٰ کہ آخری درجہ ان کا نوافل، ذکر، تہجد کے ساتھ 5 پاروں کا تو لازماً ہوتا۔ اور ہم نے 10 دوست بیٹھے ہوئے تھے، ان سے بات کری تو پتہ چلا کہ بھائی انہوں نے پوچھا کہ بھائی آپ رمضان میں کتنا قرآن پڑھتے ہو؟ 2 نے تو کہا جی میں پڑھتا ہوں، اور 8 لڑکے جو نوجوان تھے جن کو ہم کہہ رہے ہیں کہ اپنا ماڈرن تھے، انہوں نے خاموش ہو گئے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ بندہ رمضان میں بھی قرآن سے محروم ہو، اور قرآن پڑھنے پر کتنا اجر ملتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک لفظ جو قرآن کا پڑھتا ہے، جیسے الف لام میم یہ 3 الفاظ ہیں، ایک لفظ پہ ایک حروف پر 70 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اور قرآن میں جو ہے تقریباً 6667، اور دوسری روایت میں آتا ہے قرآن میں جو ہے میرے عزیزوں آیات جو ہے وہ 6667 ہے، اور ایک قول کے مطابق 6200 ہے۔ اور الفاظ کتنے ہیں؟ فرمایا کہ قرآن کے اندر جو ہے ایک قول کے مطابق 3,47,040 جو ہے الفاظ ہیں۔ اگر 3,04,470 کے قریب قرآن میں الفاظ ہیں، اگر ان کو ہم 70 سے ضرب دیتے ہیں، 3,04,000 کو اگر ہم 70 سے ضرب دیتے ہیں تو یہ 21,33,08,000 آپ کو نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں لکھی گئیں۔ یعنی ان قرآن کے حروف کو اگر ہم 70 سے ضرب دیتے ہیں جو 3,40,000 کے قریب ہے، تو 70 سے ضرب دینے پر 21,33,18,000 نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں لکھی گئیں۔ تو میرا عزیز تو کتنا بڑا اجر ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنے پر اتنے کروڑ جو ہماری نیکیاں ایک ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دی جائیں۔ اور چھٹا عمل کیا ہے کہ رمضان میں کثرت سے آپ سے سخاوت کرتے ہیں۔ حدیث شریف کے یہ الفاظ ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سب سے زیادہ سخی نظر آتے تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی سخی رمضان میں نظر نہیں آتا۔ ہر قیدی جو آپ کے سامنے ہوتا آپ اس کو رہا فرما دیتے۔ ہر سائل حدیث کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اس کو ضرور دیتے۔ اور عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سخاوت کا دریا بہا دیتے، اور سخاوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے ہوتی جیسے ہوا چلتی ہے، ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ہوتی۔ تو میرا عزیزو رمضان میں خوب سخاوت کریں، خوب صدقہ دیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے صدقہ برائی کے 70 دروازوں کو بند کرتا ہے۔ یعنی آدمی کے طرف حادثات آ رہے ہوں، آفات آ رہی ہوں، یا اس کے جو گناہ کا ذریعہ آ رہا ہو، اللہ تعالیٰ اس گناہ سے اس کو دور کر دیتا ہے، اس ہلاکت والے حادثے سے اس کو دور کر دیتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ صدقہ جو ہے بری موت سے بچاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے صدقہ جو ہے گناہوں کو یوں مٹاتا ہے جیسے تم پانی سے آگ کو مٹاتے ہو۔ ایک حدیث میں آتا ہے ہر آدمی قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، جتنا اس نے صدقہ دیا ہوگا اتنا ہی اس کے اوپر سایہ ہوگا، جو ٹھنڈا سایہ ہوگا اس کو قیامت کے دن جو سوا نیزے پہ سورج ہوگا اس کی تپش سے بچائے گا۔ اور 7واں عمل میرے عزیزوں کہ رمضان المبارک میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب خوب افطار کرانے کی تاکید کی، اتنی تاکید کی اور فضائل بیان کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی کو روزہ افطار کراتا ہے تو فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی کو روزہ افطار کرائے گا میں اسے حوض کوثر پہ پانی پلاؤں گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے جو روزہ افطار کراتا ہے افطاری پر اللہ تعالیٰ پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جو افطاری کراتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بری کر دیتا ہے، اور اس کے لیے ویسا ہی ثواب لکھا جاتا ہے جیسا اس روزے دار نے روزہ رکھنے پر ملا، ویسا ہی اس کو ثواب ملتا ہے۔ تو میرا عزیزو کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ صحابہ نے جب یہ حدیثیں سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے،
آپ سے نے فرمایا تمہارے پاس ایک کھجور بھی ہو تو تم ایک کھجور سے بھی کسی کو افطاری کراؤ گے تمہیں بھی پوری افطاری کا اجر ملے گا. یعنی آپ سے نے تو آسانی کر دی. 8واں عمل کیا ہے میرے عزیزوں؟ یہ بہت شارٹ میں بتا رہا ہوں تاکہ مختصر اس میں یہ ساری کام کی باتیں آ جائیں. 8واں جو مسنون عمل ہے، حدیث شریف میں آتا، شعب الایمان کی حدیث ہے، جب رمضان کا مہینہ آتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رقت طاری ہو جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا، خوف خدا کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بہنے لگتے. حدیث شریف میں آتا ہے جس آنکھ سے مچھر کے پر کے برابر آنسو نکلتا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس آنکھ پہ جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے لَأَنِينُ الْمُذْنِبِينَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ زَجَلِ الْمُسَبِّحِينَ، کہ گناہ گاروں کا رونا اور آہیں بھرنا اللہ کو سبحان اللہ یعنی کثرت سے ذکر کرنے والوں سے زیادہ پسند ہے. کیونکہ اللہ کے خزانے میں محدثین نے لکھا ہے 2 چیزیں نہیں ہیں، ایک اللہ کے خزانے میں آنسو نہیں ہے، ایک اللہ کے خزانے میں تواضع نہیں ہے. کیونکہ تکبر صرف اللہ ہی کو سجتا ہے. تو بات طویل ہو جائے گی، میں مختصر کرتا ہوں. 9واں جو عمل ہے میرے عزیزوں، رمضان مبارک کا جو مسنون عمل ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کثرت سے ذکر کرتے تھے. قرآن مجید میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے میرے عاشقوں تم مجھے کثرت سے یاد کرو، چاہے تم بیٹھے ہو، لیٹے ہو، کھڑے ہو، چل رہے ہو، سو رہے ہو، تم مجھے یاد کرو. اور حدیث میں کیا رمضان میں خاص ذکر بتایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم رمضان میں 4 چیزوں کی کثرت کرو، 4 چیزوں کی. اور فرمایا کہ 2 کام کرنے میں اللہ کی رضا ملے گی، اللہ راضی ہوگا، اللہ تمہیں اپنا بنا لے گا، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. رضا کا مطلب یہی ہے، اللہ راضی ہو گیا تو سارے کام بن گئے. اور فرمایا کہ وہ کام کون سے ہیں؟ فرمایا کہ کثرت سے استغفار کرو اور کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھو. اور فرمایا 2 کام جس میں امتیوں کا ہی فائدہ ہے، جس کے بغیر حدیث میں آتا ہے تمہارا چارہ نہیں ہے. جنت کا سوال کرو اور جہنم سے پناہ مانگو. اس کے لیے ہمارے اکابر کہتے ہیں ہم کیا کریں، یہ کلمات کی ہم تسبیح پڑھیں. کیا وہ کون سے کلمات ہیں جس میں یہ 4 چیزیں آ جائیں گی؟ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. 300 دفعہ پڑھیں، 500 دفعہ پڑھیں، 1000 دفعہ پڑھیں. لا الہ الا اللہ پڑھنے پر کیا ہوگا؟ آپ کے سارے پچھلے گناہ معاف. حدیث شریف میں آتا ہے لا الہ الا اللہ کہنا زمین آسمان کے درمیان خلا کو بھر دیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ مجھے کوئی قیمتی کلمہ بتائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تم لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو. اور دوسرا میرا استغفار کا کیا حدیث میں آتا ہے جو استغفار کو لازم پکڑ لے گا اللہ اس کو ہر تنگی، پریشانی، مصیبت، آفت سے اللہ بچائیں گے. اور میرے عزیزو 10واں عمل اس کا خوب اہتمام کریں، وہ ہے اعتکاف. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ بھی اعتکاف کرنا ثابت ہے. کیا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کبھی پورا مہینہ اعتکاف کیا؟ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن کی اجازت تھی کہ کم سے کم 10 دن اعتکاف کرو. اور اس اعتکاف کا کیا فائدہ ہوگا؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اعتکاف جو کرتا ہے ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. میرے عزیز اس کا کیا مطلب ہے کہ جو اللہ کے لیے اعتکاف کرتا ہے اس کے تمام، یہ گناہ گاروں کے لیے بہت بڑا پیکیج ہے. یہ بڑے سے بڑا گناہ گار وہ اعتکاف کر لے 10 دن، اللہ تعالیٰ اس کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا. اور پھر حدیث میں آتا ہے 1 دن کا اعتکاف اس کے اعتکاف کرنے والے کے اور جہنم کے درمیان 3 خندق کا فاصلہ کر دیتا ہے. اور 1 خندق کا فاصلہ مشرق سے لے کے مغرب تک ہے. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 2 حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو میرے عزیزوں کوشش کریں کہ ان 10 کاموں کو کریں اور خوب جو ہے نا میرے عزیزوں یہ اس کو پھیلائیں. دیکھو یہ ہم سب کا صدقہ جاری ہے، آپ اس کو پھیلائیں. ہم سب کا یہ کتنا بڑا، اگر یہ کوئی آدمی 10 میں سے 2 عمل بھی کرنے لگ گیا، کثرت سے وہ نوافل پڑھنے لگ گیا، دعا کرنے لگ گیا، تراویح پڑھنے لگ گیا، قرآن کی تلاوت کرنے لگ گیا، سخاوت کرنے لگ گیا، صدقہ کرنے لگ گیا، اگر وہ لوگوں کو روزہ افطاری کرانے پہ آ گیا، یا وہ جو ہے کثرت سے رونے لگ گیا، اللہ کا ذکر کرنے لگ گیا، یا کوئی اعتکاف پہ بیٹھ گیا، آپ کو پورا اجر ملے گا. کوشش کریں اس ویڈیو کو جو ہے ڈاؤن لوڈ کریں، زیادہ سے زیادہ اس کو پھیلائیں. کم از کم اتنی نیکی تو ہم کر لیں تاکہ میرا بھی آگے صدقہ جاریہ بڑھے. ہم سب نیکیوں کے محتاج ہیں. حدیث میں آتا ہے 1 نیکی بھی کم پڑ گئی بندہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے ان 10 باتوں کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے.